معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمعی بزم ہدایت، نوشئی بزم جنت، شہر یاری ارم، تاجداری حرم، نوبہاری شفاعت، گل باغ رسالت، ختم دور نبوت، جناب احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی اشاہ امام احمد رضا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، یعنی جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ کل کے بیان میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کے زندگی کے کچھ حالات بیان کی، ان کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ پیش کیا۔ آج فاروق اعظم کی شہادت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے موضوع رہے گا۔ 10 سال 6 مہینے اور کچھ دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور خلافت کو سنبھالا اور اس طریقے سے سرکار کی جانشینی کا حق ادا کیا۔ ملک کے ملک حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہو گئے اور مسلمانوں کا ایک خوشحال زمانہ شروع ہوا، ایک گولڈن پیریڈ مسلمانوں کا شروع ہوا۔ اس قدر امن اور عافیت پھیل گئی کہ کسی آدمی میں جرأت نہیں تھی کہ کبھی کسی کی مال چرا لے، یا کوئی آدمی گناہ کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ ڈر اللہ کا بھی ہوتا تھا اور حضرت فاروق اعظم کا تقوی بھی ان کو ساتھ سپورٹ کرتا تھا کہ جب امیر ایسا آئے تو ظاہر ہے ان کا تقوی، ان کی رعایا پہ اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا۔ اس وجہ سے فاروق اعظم کے زمانے میں اس قدر امن شروع ہو گیا۔ اللہ حضور نے فرمایا تھا، میری امت کے 2 عمر یہ پوری زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، ایک عمر بن خطاب، ایک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کے زمانے میں اس قدر امن اور اطمینان اور شانتی دنیا میں ہو گئی کہ سوچ نہیں سکتا تھا آدمی شیر اور بکری ساتھ میں غذا کھا رہے ہیں، یعنی یہ ماحول کبھی انسان نے دیکھا نہ تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ایک دیہاتی شہر میں داخل ہوتا ہے تو دیکھا کہ ایک
جگہ پر شیر ہے اور شیر کے پاس میں بکری ہے، یہ دونوں آپس میں مل جل کے اپنی خوراک غذا کھا رہے تھے۔ اس آدمی کو تعجب ہوا، ایسا منظر پہلے دیکھا ہے کہ شیر کی ایک مرغوب خوراک بکریاں ہوتی ہے، اس کی بہترین غذا بکریاں ہے، مگر شیر اس کے پاس میں بیٹھ کر غذا کھا رہا ہے، بکریوں کو ڈر نہیں ہے۔ دیکھ کر تعجب پڑ گیا، شہر میں گیا، یہ واقعہ بتایا، لوگوں نے کہا یہاں تو ایسا ہی ہے، کہ یہ کیسے ہے؟ کہ ہمارا امیر عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے صدقے میں، جب وہ ہمارے امیر اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اب مخلوق میں کسی کو کسی کا ڈر نہیں ہے، مخلوق میں انسان تو انسان، جانور بھی اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس کا ایک بدل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے حاکم امیر بناتا ہے تو پھر اس کا تقوی، اس کا خوف الہی، خشیت الہی ان کی عوام میں، پبلک اور رعایا میں ہوتا ہے۔ ہمارے حاکم شراب پیتے ہیں وہاں دہلی میں جا کر، عیاشیاں کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کا بھی حال ایسا ہی ہے، روزانہ چوریاں ہوتی ہے، کوئی کسی کو بھی مار دیتا ہے، کوئی کسی کی بھی عزت اور عصمت پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ امیر سب جو ہے عیاشیوں کا اڈا بنائے بیٹھے ہیں۔ تو پھر روحانیت ختم ہو گئی ہے، ایک اطمینان ہونا چاہیے۔ ملک جل رہا ہے، دیکھو روزانہ وارداتیں کیسی کیسی ہوتی ہے، کسی کو مار دیا، کسی کا دوپٹہ چھین لیا، کسی کو سرے بازار بے عزت کر دیا، کسی کا گھوٹالا ہوا، کروڑوں لے کے بھاگ گیا۔ ظاہر ہے خوف الہی، خشیت الہی نہیں ہے، امیر کا تقوی ان کی قوم میں پھیلتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی فاروق اعظم کے بیان میں کچھ دنوں پہلے جب حضرت فاروق اعظم کا بیان تھا تو عرض کیا تھا کہ بزرگوں نے جو واقعہ، جو حالات بتائے ہیں، امیر کا خوف اور ان کا تقوی ان کی عوام پہ، رعایا پہ بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک بادشاہ جو ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ سیر میں گیا اور سیر و تفریح میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور بہت دور نکل گیا، زیادہ راہ ختم ہو گیا، توشہ ختم ہو گیا۔ بادشاہ سوچتا ہے اب کہاں جاؤ، ملک سے بہت دور چلا گیا اپنی آبادی سے، ساتھیوں کا ملنے کا کوئی چانس نہ تھا، پانی دانہ ختم، توشہ ختم ہو گیا۔ وہ ہوتا ہوتا ایک آبادی میں پہنچا، ایک آبادی چھوٹی نظر آئی، ایک بہت بڑا انگور کا باغ تھا، بیٹھا، انگور کا مالی آیا کہ کچھ انگور کھلاؤ مجھے۔ مالی نے خوشا تھوڑا انگور پیش کیا، بادشاہ انگور کھاتا ہے، اس کو بہت میٹھا لگا۔ اب مالی نہیں جانتا ہے کہ میرے ملک کا بادشاہ ہے اور یہ میرے ملک کا حاکم ہے، انگور منہ میں لیتا ہے۔ بادشاہ کے دل میں خیال آیا یہ کتنے بڑے بڑے درخت انگور کے جو ہے باغ پورا بھرا پڑا ہے انگور کے خوشوں سے، اور ایسے تو میرے ملک میں کتنے کسان ہیں اور سب کے پاس کتنے سارے باغ ہوں گے، اگر اتنا میٹھا انگور ہے یہ کسان تو بیچ کر بہت کما لیتا ہوگا، ہر سال میں اس کو کافی آمدنی اور آوک رہتی ہوگی۔ بادشاہ انگور کھاتے کھاتے سوچ رہا ہے اگر اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے، اس پہ جی ایس ٹی لگا دیا جائے تو ہر سال ان انگوروں کے ماترا سے مجھے کتنا سارا فنڈ ملے گا، کتنی ساری دولت میرے خزانے میں جمع ہوگی۔ اگر اس طرح سب کسانوں کے باغ پر جی ایس ٹی لگا دی جائے، ٹیکس لگا دیا جائے، خراج لگا دیا جائے، یہ سوچتا سوچتا انگور کھایا، کٹورا ختم ہو گیا، دوسرا کٹورا منگایا، کسان مالی دوسرا کٹورا لے کے آیا۔ اب جب بادشاہ کھاتا ہے تو پھر انگور بڑا ترش تھا، انگور بڑا کڑوا تھا، کھٹا دکھا۔ بادشاہ کہتا ہے اس سے پہلے لایا میٹھا تھا، یہ کھٹا لے آیا، اتنے سالوں سے رکھوالی کرتا ہے، معلوم نہیں پڑا کس خوشے سے میٹھا ملے گا، کس خوشے سے ترش اور کھٹا انگور ملے گا۔ وہ مالی کہتا ہے حضور جس درخت، جس شاخ، جس بران اور جس خوشے سے لایا تھا پہلے والا انگور یہ اسی سے لایا ہوں۔ تو کہا کہ جب ویسی پاس والے جھومے اور پاس والے خوشے سے لایا ہے تو پہلے والا میٹھا تھا، یہ اتنا کھٹا کیسے ہو گیا؟ مالی بڑا مدبر آدمی معلوم ہوتا تھا، فراست ایمانی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ مالی کہتا ہے لگتا ہے کہ ملک کے بادشاہ اور حاکم کی نیت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو اللہ نے پھلوں سے برکتوں کو بھی ختم کر دیا ہے۔ وہ سوچتا ہے ہاں ایسا ہی تو ہوا تھا، اس کے دماغ میں خیال آیا تھا کہ اس پہ جی ایس ٹی لگا دوں، ٹیکس لگا دوں۔ مالی کہتا ہے لگتا ہے ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، تو پھر اللہ نے پھلوں سے برکتیں بھی کم کر لی۔
اللہ اللہ یہ سننا تھا۔ بادشاہ کے دل پہ گہرا اثر جھٹکا لگتا ہے، فوراً دل میں اس ارادے سے توبہ کی، کہا نہیں نہیں، یہ کسان یہ مزدور لوگ اپنا کمائی کرتے ہیں، کریں، اس کے مال سے کچھ خزانے میں نہیں لینا ہے۔ اتنا کہہ کر کہا اچھا دوسرا کٹورا لاؤ۔ مالی اسی جگہ سے، اسی شاخ سے، اسی خوشہ سے تیسرا کٹورا لے کے آیا۔ اب جب بادشاہ کھاتا ہے تو انگور بہت میٹھا تھا، بہت یمی، ذائقہ دار اور ٹیسٹی تھا۔ بادشاہ پوچھتا ہے حاکم یہ تو پھر میٹھا ہو گیا پہلے کی طرح، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا اسی جگہ سے لایا ہوں۔ تو مالی جواب دیتا ہے حضور لگتا ہے ملک کے حاکم نے برے ارادے سے توبہ کر لی ہے تو اللہ نے پھلوں کی برکتیں واپس لوٹا ڈالی ہے۔ یہ سارا چیزیں یہ نظام میں ہوتا ہے جب حاکم اچھا رہتا ہے۔ اب ہمارے حاکم کمینے شراب پیتے ہیں اور جو ہے روزانہ کی واردات ہے، کوئی کسی لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا، کوئی کسی کے ساتھ پکڑا، تو پھر ملک میں امن نہیں ہے۔ دیکھیے سب لوگ جو ہے کیسی زندگی گزار رہے ہیں، حالات بالکل خراب ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا زمانہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے امن قائم کر دیا تھا، عمر نہ دیکھے مگر پھر بھی لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، عمر نہ تفتیش کرے مگر پھر بھی لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ رات کو گشت کرتے کرتے فاروق اعظم نے دیکھا ایک مکان کا چراغ جل رہا ہے، دیکھا وہ گوالین کا مکان تھا، ایک دودھ بیچنے والی خاتون کا مکان ہے۔ فاروق اعظم امیر جو ہوتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے کہ اپنے رعایا کا مکان چیک کر لے، اس طرح حالات ہو تو وہ اجازت ہوتی ہے اس کے لیے۔ دیکھا کہ آدھی رات میں چراغ جل رہا ہے اس کے مکان میں، فاروق اعظم قریب جا کر اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ دیکھو۔ بعد میں فاروق اعظم نے دیکھا تو مکان کے اندر کا ایک عجیب ماحول تھا۔ حال یہ تھا مکان کے اندر کا، وہ مکان ایک دودھ بیچنے والی عورت کا تھا جو دودھ بیچا کرتی تھی، وہ عورت اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ حالات حضرت فاروق اعظم نے دیکھے کہ ماں اپنی بیٹی سے اس وقت رات میں کہہ رہی تھی بیٹا دودھ میں پانی ملا دے تاکہ یہ دودھ زیادہ ہو جائے اور کل زیادہ ماترا میں پیسہ ملے، بہت ہمیں پیسہ ملے، دودھ میں پانی ملا دے۔ وہ عورت جب یہ کہتی ہے اس کی بچی، اس کی جوان شہزادی کہتی امی جان عمر کا زمانہ ہے اور آپ دودھ میں پانی ملانے کی بات کر رہی ہو۔ اس کی ماں کہتی عمر تھوڑا نہ دیکھ رہا ہے، کہ عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا بھی حاکم احکم الحاکمین اللہ رب العالمین ہے، وہ تو ضرور دیکھتا ہے، عمر کا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ عورت کی اس بات پر حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا، اپنے غلام سے کہتے ہیں مکان پہ نشان لگا دے۔ مکان پہ نشان لگایا، صبح فاروق اعظم اس مکان پہ پہنچتے ہیں اور اس دودھ بیچنے والی عورت سے کہتے ہیں کہ کون ہو، کہاں؟ آپ امیر المومنین ہے۔ وہ راضی ہو گئی، میرے دروازے پر امیر المومنین آئے ہیں، فاروق اعظم آئے ہیں۔ اس کو خیال آ جاتا ہے کہ رات کو بات ہوئی کسی طرح پتہ تو نہ چل گیا، مگر فاروق اعظم اس کا ذکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، فاروق اعظم فرماتے او بڑی بی میں اپنے شہزادے محمد عاصم کے لیے رشتہ نکاح تیری شہزادی کے لیے لے کے آیا ہوں، بتا اگر تو اجازت دیں تو امیر المومنین اپنے بیٹے عاصم کا نکاح تیری بیٹی سے کر دے۔ اللہ اللہ یہ تقوی دیکھا فاروق اعظم نے کہ رات کی تنہائی میں وہ عورت، وہ شہزادی اپنی ماں سے کہہ رہی ہے عمر نہیں دیکھتا مگر دودھ میں پانی ملائیں گے، عمر کا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس کا تقوی فاروق اعظم کو بھا گیا، اس کا خوف الہی فاروق اعظم کو بھا گیا۔ عمر نے اپنے بیٹے محمد عاصم کا نکاح اس دودھ بیچنے والی عورت کی بیٹی سے کیا اور پھر ان سے نسلیں بلی اور انہی سے دو تین نسل کی آگے اللہ نے دوسرا عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا فرمایا۔ انہی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ ظاہر بات ہے باپ داداؤں کی نیکیاں آتی ہے کہ نہیں؟ کہا جب ان کے نانا دادا عمر بن خطاب فاروق اعظم ہیں تو انہی کی نسل سے اللہ نے عمر ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پیدا فرمایا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی سلطنت حاکم بنایا۔ عمر بن عبدالعزیز کو بھی ثانی عمر کہے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ ان کا دور بھی بڑا بہتر دور تھا اور اللہ تعالیٰ نے فتوحات کا زمانہ کھولا۔ اس قدر مال مسلمانوں کے پاس آیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ شام میں دمشق میں ہے اور عراق کا گورنر عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھتا ہے حضور اتنا سارا مال غنیمت آیا ہے، بیت المال میں اتنا خزانہ جمع ہو گیا ہے، ہم آپ کے پاس
دارالخلافت شام میں بھیج رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز خط لکھتے ہیں آلریڈی دارالخلافت بیت المال میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا سارا مال جمع ہو گیا ہے، ہمارے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو حضور اتنا مال ہم کریں گے کیا؟ عراق کا گورنر خط لکھ رہا ہے، اتنا مال کیا کریں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں مجاہدین کو 1 سال کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دو۔ خط آیا، دے دیا، پھر بھی بچ پڑا ہے، رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کہ ملک میں جتنے غریب ہیں، جتنے بیوہ ہیں، ان کو تجارت کا سامان لگا دو، ان کے لیے دھندے کا سامان اور خرید کے دے دو۔ کہ حضور ملک کے سارے غریبوں کو بھی دے دیا گیا، ان کی تجارت کا سامان پیدا کر دیا گیا، پھر بھی اتنا بچا کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جتنے بھی کافر ہیں ان کو 2 4 10 سال کے لیے قرضہ دے دو، کہ جتنا چاہیے لے جاؤ، قرضہ دے دو، اگر دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے تو تم پہ کچھ نہیں ہے۔ کہ حضور قرضہ بھی دے دیا گیا سب کو، مگر پھر بھی بچ پڑا ہے، کیا کریں؟ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اب جتنا بچا ہے سارے عراق کے پہاڑوں پہ غلہ ڈال دو خرید کر، سارے عراق کے پہاڑوں پر خرید کر غلہ، گیہوں، چاول، دانے ڈال دو، تاکہ پرندہ کھاتا رہے، جانور کھاتے رہے۔ یعنی اتنا مال آیا تھا کہ دارالخلافت بیت المال میں پیسہ و درہم رکھنے کی جگہ باقی نہ تھی۔ بتائیے یہ حال اور یہ زمانہ گزرا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، مگر خود کا حال کیا ہے؟ معلوم ہے آپ کو عید کا دن ہے تو ان کا بیٹا اپنی ماں سے کہتا ہے ابا جان سے کہیے ایڈوانس میں تنخواہ لے لے، عید کا دن 2 4 دنوں کے بعد آنے والا ہے، ہمیں پہننے کے لیے کپڑا درکار نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اتنا مال، اتنی بڑی ریاست کے حاکم اور جو اتنے بڑے امیر المسلمین جناب عمر بن عبدالعزیز ہیں، ان کی بیٹے کی فرمائش پر ان کی بیوی جو ہے عمر بن عبدالعزیز سے کہتی ہے عید کا دن آ رہا ہے، لوگ نئے نئے کپڑے پہنیں گے، آپ کے شہزادے بھی کہہ رہے ہیں آپ بیت المال سے 1 مہینہ ایڈوانس کی تنخواہ لے لیجئے تاکہ بچوں کے لیے جو کپڑا سلایا جائے، کپڑا عید کے لیے نیا خریدا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ٹھیک ہے کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس بیت المال کے خزانچی کے پاس گئے، اس جو ہے خزانچی کے پاس گئے اور کہا کہ عید کا دن آ رہا ہے، 1 مہینہ ایڈوانس میں تنخواہ چاہیے۔ حکومت کی طرف سے انہیں معقول وظیفہ ہوتا تھا، ان کی جتنی پوزیشن ہے اتنے دل کے اتنا جو ہے ان کو مال حکومت کی طرف سے وظیفہ اور سیلری اور تنخواہ ملتی تھی، مگر وہ تنخواہ بس کھاتے تھے اور ختم ہو جاتا تھا، اتنی بڑی تنخواہ نہ تھی۔ اس لیے تو بیٹا خواہش کر رہا ہے کہ ابا جان سے کہیے کہ بیت المال سے ایڈوانس میں 1 مہینے کی تنخواہ لے لے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی بیوی کے کہنے پر خزانچی کے پاس گئے، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیجیے۔ اللہ اللہ، وہ خزانچی بھی خوف خدا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، اس کے دل میں بھی مصطفیٰ جان رحمت کے قانون کی اور شریعت کی اتنی بڑی اہمیت تھی۔ اتنا بڑا امیر جب اپنے خزانچی کون تھا؟ عمر بن عبدالعزیز کا ہی تو بٹھایا ہوا ہے، انہی کا تو مقرر کرتا وہ خزانچی ہے، چاہتا تو کہتا حضور سب آپ کا ہے، آپ حاکم، آپ بادشاہ ہیں، لے لیجیے آپ، مگر نہیں وہ خزانچی کہتا ہے حضور آپ کا ہی مال ہے، آپ کو دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ 1 مہینہ ایڈوانس میں تنخواہ لینے آئے ہیں، حضور میں آپ کو دے دوں میرا کیا جاتا ہے، مگر مجھے ذمہ داری پہ مقرر کیا گیا ہے، یہ خزانہ مجھے سنبھالنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، حضور آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ چاہیے، آپ 1 مہینہ دنیا میں زندہ رہیں گے، 1 مہینہ دنیا میں زندہ رہیں گے، آپ 1 مہینہ زندگی کی گارنٹی دے دیں اور 1 مہینے کی تنخواہ آپ شوق سے لے جائیے۔ 1 مہینہ آپ زندہ رہنے والے ہیں، اس کی گارنٹی دے دیں اور 1 مہینے کی تنخواہ لے جائیے۔ اگر آپ مر گئے تو پھر آپ دنیا سے چلے گئے، انتقال کر گئے تو پھر 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں آپ لیں گے تو پھر لوٹا نہ پائیں گے، قرض رہ جائے گا آپ پر، اور آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ ادا کیا جائے۔ ایک ہی چادر پہنتے ہیں اور اسی چادر کا کرتا، اسی چادر کا جو ہے تہبند اور کرتا ہے آپ کا، اس لیے آپ کیسے قرض ادا کریں گے؟ اللہ اللہ، یہ سوال، یہ جواب تھا۔ اگر کوئی آج کا ہوتا تو فوراً اس کے ریزائن کا مطالبہ کیا جاتا کہ استعفیٰ دلوا دو اسے۔ ہمارے سامنے سوال کرتا ہے ارے گرہ منتری ہم ہیں، اب جو ہے وزیر مالیات ہم ہیں، اور سارے مال پر اور نوٹوں پر سگنیچر ہمارا ہوتا ہے، یہ تو سب جو ہیں خیانت والے ہیں، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کروڑوں جمع کرتا ہے۔ جو کپڑا منتری بنتا ہے وہ 2 کروڑ 25 لاکھ کی ساری پہنتی ہے، یہی ہے، یہ غلط فائدہ اٹھا
بنوایا جا رہا ہے، جس کو وزیر مالیات بنایا جاتا ہے، ابھی بازار میں 2000 کا نوٹ نہیں آیا ہے، اس سے پہلے اپنی بیٹی کی شادی میں کروڑوں لاکھوں کی 2000 کی نوٹ اڑا رہا ہے، یا بھارت کا واسی بینک میں ایک نوٹ لینے کے لیے کھڑا ہے، اس کے پاس یہ نیا نوٹ کہاں سے آ گیا؟ ابھی تو ایشو نہیں ہوا باہر، مگر اس کے پاس کیسے آ گیا؟ عہدے کا غلط فائدہ، اپنے منصب کا غلط فائدہ، اگر کوئی اور ہوتا اس وقت کا اس کو فوراً اس جگہ سے نکال دیتا۔ ہمارے سامنے آواز اونچی کرتا ہے، کل یہی ہمارے لیے خطرہ بنے گا، یا تو ٹرانسفر کروا دیا جاتا، یا تو کسی دوسری جگہ بٹھا دیا جاتا، یا فوراً اس کو گھر پکڑ کے بٹھا دیا جاتا، مگر نہیں، وہ دور تھا جب اللہ کے قانون پہ عمل ہوتا تھا، مصطفیٰ کے دین و شریعت پہ عمل ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو تو اس وزیر مالیہ، اس خزانچی کو نکال دینا چاہیے تھا، مگر نہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز قریب جاتے ہیں اور اس بیت المال کے خزانچی کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، اور چوم کے عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں الحمدللہ تیرے جیسے ایماندار میری رعایا میں ہے، انشاءاللہ عمر بن عبدالعزیز قیامت میں اللہ کی پکڑ سے ضرور بچ جائے گا۔ یہ حال تھا ان کا کہ تیرے جیسے لوگ ہیں اور ایماندار ہیں تیرے جیسے، تو یقیناً مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں چھوٹ جاؤں گا کہ تیرے جیسے لوگ میری رعایا میں ہیں۔ یہ حال تھا جب قانون مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ پہ عمل تھا تو اللہ نے ہر انسان کے دل میں خوف اور خشیت کے پہرے لگا ڈالے تھے، یہ حال ہوتا تھا۔ اور پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بتائیے عید کا دن آیا، بڑے بڑے آس پاس کی چھوٹی موٹی ریاستوں کے لوگ، ان کے شہزادے بڑے بڑے زرق برق لباس پہن کے آئے، آس پاس کے سارے چھوٹے بڑے شہروں کے لوگ عید کی نماز پڑھنے عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے عید کی نماز پڑھنے آئے ہیں۔ نماز عید ختم ہو گئی اور سب لوگ گورنر ہاؤس میں عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات کرنے آئے۔ بڑے بڑے جو ہے چھوٹے بڑے صوبے اور شہروں کے بڑے بڑے گورنر آئے اور ملاقات، ان کے ساتھ ان کے شہزادے ہیں، ان کو اعلیٰ کڑھائی کیا ہوا کرتا پہنا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے ان کو پہنے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 9 یا 10 شہزادے تھے، وہی باپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، وہی پرانا پھٹا پرانا کپڑا ہے۔ بتائیے جن کو عمر بن عبدالعزیز نے سلیکٹ کیا ہے ان کے شہزادے کتنے بڑے اعلیٰ لباس پہن کے آئے ہیں، مگر حاکم مسلمین کا حال یہ ہے ان کے 8-9 شہزادے ہیں مگر سب کو عید کے دن پرانا کپڑا پہنا ہوا ہے، کسی میں 2 جگہ پیوند لگا ہے، کسی میں 3 جگہ پیوند لگا ہوا ہے۔ اللہ سارے گورنر آئے، ملاقات کر لی، چلے گئے۔ اب عمر بن عبدالعزیز اپنے بیٹوں کی طرف نظر کرتے ہیں، اپنے بڑے بیٹے سے کہتے ہیں دکھ تو بہت ہوا ہوگا تمہیں کہ جس کو تیرے باپ نے مقرر کیا ہے اس کا شہزادہ اعلیٰ لباس پہن کے آیا ہے اور امیر کا شہزادہ یہ پھٹے پرانے کپڑے میں عید کی نماز پڑھا ہے۔ اے میرے شہزادہ، آج دل میں رنج تو بہت ہوا ہوگا تجھے، میرے لیے دل میں ملال تو بہت ہوا ہوگا، مگر اللہ باپ کی صحبت بیٹے کے دماغ پہ اثر کر گئی تھی، باپ کا خوف خدا بیٹے کے دل میں اثر کر گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز کے شہزادے کھڑے ہو کر کہتے ہیں ابا جان آج ہمیں کوئی آپ سے شکایت نہیں ہے، آج ہمارا سر فخر سے اونچا ہو گیا، آج ہمارا سر فخر سے اونچا ہو گیا کہ ہمارا باپ الحمدللہ انصاف کرتا ہے اور زمین پہ مصطفیٰ کا قانون نافذ کر رہا ہے۔ آج ہمارا سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے باپ نے ظلم نہیں کیا، ہمارا باپ ایک ایسا حاکم ہے جس نے اللہ کے قانون پہ عمل کر کے عدل اور انصاف کو زمین میں پھیلا دیا ہے۔ آج آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، آج یہ شہزادے یہ بیٹوں کا سر اونچا ہو گیا ہے، ہم اس کی اولاد ہیں جس باپ کو اللہ تعالیٰ نے عدل کے لیے، انصاف و مساوات کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ حال تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ پھر بچوں سے ملاقات کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے، اپنی بیٹی اپنی بیوی سے ملاقات، ان کی بیوی کون؟ سلیمان بن عبد الملک کی شہزادی، جس کو ان کا باپ کئی پشتوں تک جن کا باپ جن کا بھائی سب حاکم گزرے، بادشاہ گزر گئے، اور سلیمان بن عبد الملک کی صاحبزادی تھی، کتنی جو ہے اپنے باپ کے گھر پہ ناز و ادا میں پلی تھی۔ ان کا باپ سلیمان بن عبد الملک اس کو ہیروں میں تولا کرتا تھا، یہ شہزادی تھی، مگر عمر بن عبدالعزیز کے نکاح میں آنے کے بعد فقر کو پسند فرمایا، سادگی کو پسند فرمایا، جو اس قدر ناز و ادا میں رہی ہوں، اس کے بعد پھر یہ زندگی ان کو بھائے گی کیا؟ نہیں،
نہیں مگر صحبت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اثر کر رہی تھی، ان کا خوف خدا فیملی میں بھی اثر کر رہا تھا، ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کے شہزادیوں پر بھی اس کا ایسا اثر ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر میں جاتے ہیں، ان کی شہزادیاں اپنے منہ پہ دوپٹہ رکھ کر اپنے باپ کو مبارکبادی دیتی ہے، عید کی مبارکبادی باتیں کر رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں بیٹا کپڑا منہ پہ کیوں رکھ رہی ہو؟ ان کی شہزادیاں جواب دیتی ہے ابا جان آج عید کا دن ہے، آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچی پیاز اور جو کی روٹی سے ہم نے آج جو ہے صبح کا ناشتہ کیا ہے، اس لیے پیاز کی بو منہ میں آ رہی ہے، کہیں وہ بو آپ کو تکلیف نہ دے، اس وجہ سے منہ پہ دوپٹہ رکھ رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں وہ باپ کیا ہے جو بیٹی سے تکلیف میں آ جائے؟ بتائیے حال تھا بادشاہ حاکم ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، مگر عید کے دن ان کی بچیوں نے کچا پیاز اور جو کی روٹی سے ناشتہ کیا ہے۔ جب ایسا خوف خدا، اس قدر سادگی ہوتی ہے، اللہ ان کا نام زندہ رکھتا ہے، ان کی کرامتیں زندہ رکھتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ ان کی زندگی آنے والے حاکموں کے لیے آئیڈیل اور ماڈل بنا دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر بن اسلام کا ایک وتیرہ رہا تھا۔ اتنا سب ہونے کے بعد تکبر نہیں تھا، سادگی اتنی ہے۔ کل میں نے عرض کیا حضرت فاروق اعظم کے اس واقعے کے اندر وہ بادشاہ کس طرح خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، جبلہ بن احیم غسانی، اور تکبر سے اس کی لنگی نیچے تھی اور اس پہ ایک قبیلے بنو فزارہ کے آدمی کا پیر آ گیا، بادشاہ کی لنگی اتر گئی اور تماچا مار دیا اس کسان کے بچے کو۔ پھر یہ مقدمہ عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں گیا، آپ نے کہا کہ یہ بچہ اب تجھے تھپڑ مارے گا، یہی انصاف ہے؟ بتائیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا حاکم فاروق اعظم کو بنایا، مگر آپ اندازہ کیجئے خاک ساری فاروق اعظم میں ہے۔ جب رات ہو جاتی حضرت فاروق اعظم اپنے پیر پہ کوڑا مارتے تھے اور فرماتے تھے بتا آج کتنا خدا کے قانون کے خلاف چلا، آج مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف کوئی کام کیا کہ نہیں؟ اپنے پاؤں پہ کوڑا مارتے، اپنی زبان کو حضرت فاروق اعظم کھینچتے تھے رات کو اور کہتے تھے بتا آج کو ایسا شبد تو نہیں بولا جو قرآن کے خلاف ہو، آئین قرآن کے خلاف ہو، مصطفیٰ کی شریعت کے خلاف ہو۔ یعنی اتنے بڑے حاکم، آدھی دنیا کا بادشاہ، آدھی زمین کا بادشاہ ہے، مگر خاک ساری دیکھیے ایک چادر کے اندر زندگی گزار ڈالتے ہیں، ایک چادر کے اندر زندگی گزار ڈالے، اسی چادر میں 16-17 جگہ پر پیون لگے ہوئے ہیں، اگر چاہتے تو چاندی کا تخت بنا دیتے، اگر چاہتے تو سونے کا گدا بنا دیتے، اگر چاہتے تو ایران کا بادشاہ، ایران کا گورنر، مصر کا گورنر آپ کے لیے مخملی گدا بھیجا کرتا، آپ اس پہ آرام کرتے، مگر نہیں، زندگی بادشاہ ہونے کے باوجود اس طرح خاک ساری میں گزاری۔ دوپہر کو حضرت فاروق اعظم نکل جاتے اور کسی درخت کا سایہ ملتا، اسی درخت کے سائے کے نیچے آپ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سو جاتے۔ ایران کا قاصد آیا تھا مدینہ پاک میں، کہ سنا ہے عمر بن خطاب یہاں کے امیر المومنین بنے ہیں، ملاقات کرنا چاہتا ہو۔ روم کے بادشاہ کا قاصد تھا، روم کے بادشاہ کا وزیر مدینہ میں آیا تھا، اب روم کا بادشاہ یعنی آدھی دنیا کا بادشاہ یوں سمجھ لیو، اس کی بہت پاورفل طاقت اور سلطنت ہے، اس کا وزیر، اس کا سفیر بہت اعلیٰ قسم کو درجے والا ہوا کرتا تھا۔ مدینہ میں حضرت فاروق اعظم کا محل تلاش کرنے آیا، کہاں ملے گا تمہاری امیر، تمہارے بادشاہ کا محل؟ لوگ کہتے ہیں تمہارے بادشاہ کا محل ہوتا ہے، ہمارے یہاں بادشاہ محل میں نہیں رہا کرتے، ہمارے یہاں بادشاہ ہماری طرح کچے مکانوں میں رہتے ہیں۔ کہاں ملیں گے؟ کہ دوپہر کا وقت ہے، اس کے ہاتھ میں درہ ہوگا، یہ سیدھا راستہ چلے جاؤ مسجد کا جاتا ہے، اس راستے میں کوئی آدمی کسی جگہ سویا ہوا مل جائے جن کے بدن پہ قمیص نہ پہنا ہو، صرف لنگی پہنی ہوگی، اس کے پاس میں ایک سوٹا رکھا ہوگا، درہ لگا ہوگا، اور ہاتھ کو تکیہ بنا کے اگر راستے میں کوئی سو رہا ہے تو سمجھ جانا وہیں بادشاہ فاروق اعظم ہوں گے۔ اللہ، وہیں ہمارے امیر عمر بن خطاب ہوں گے۔ بادشاہ کے خاصیت کو تعجب ہوتا ہے کہ جس کا نام سن کر روم اور ایران کے بادشاہ کے محل کے کنگورے گر جاتے ہیں، وہ ایسے ہی جاتا ہے، وزیر نہیں رکھتا ہے، اپنے لیے واچ مین نہیں رکھتا، سیکیورٹی نہیں رکھتا۔ کہ نہیں، ہمارے امیر لوگ سیکیورٹی نہیں لگا کرتے ہیں، ان کا کوئی محافظ دستہ نہیں ہوتا ہے، بس ان کا تو اللہ اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ وہ قاصد کو بڑا تعجب ہوا، ایسا امیر جس کی پوری آگے پیچھے کی سلطنت دشمن ہے جس کے، مگر ایسے ہی بے خوف زندگی گزارتا ہے۔
آئے. اللہ اللہ یعنی پروٹوکول نہیں آئے, یعنی محافظ نہیں آئے. ایسا نہیں ہے کہ گرہ منتری جام نگر میں آ رہا ہے تو اس کی سیکیورٹی کے لیے کروڑوں خرچ کر دیا جائے. پردھان منتری آ رہا ہے, اس کی سیکیورٹی میں کروڑوں خرچ کر دیا جائے. اب جب اس کی حفاظتی کے لیے لاکھوں کروڑوں خرچ کیا جائے گا تو پھر بتائیے بیت المال میں بچے گا کیا؟ وہ تو روزانہ کسی نہ کسی اسٹیٹ میں گھومے گا, جہاں جائے گا صبح سے شام تک اس کی سیکیورٹی میں لاکھوں خرچ ہوگا, کروڑوں خرچ ہوگا. پھر بچے گا کیا؟ وہ باہر کا دورہ کرے گا, آدھا رقم آدھا مال تو اس کے فلیٹ میں چلا جائے گا, آدھا مال اس کے گیسٹ ہاؤس کے کرائے میں چلا جائے گا, باقی آدھا مال اس کے پروٹوکولز میں چلا جائے گا. پھر بچے گا کیا؟ پھر ارتھ تنتر خراب ہوگا, پھر جو ہے ملک کا حال خراب ہو جائے گا. یعنی یہ فاروق اعظم میں نہیں تھا. اپنی زندگی ہے, جس رب نے زندگی دی ہے وہ رب فاروق اعظم کی حفاظت کرے گا, وہ عمر بن خطاب کی حفاظت کرے گا. اس قاصد کو بڑا تعجب ہوتا ہے, راستہ پوچھتا پوچھتا چلا گیا, ایک درخت نظر آیا. جیسے وہ درخت نظر آتا ہے دیکھا ایک آدمی سو رہا ہے, جس کے قمیص پہ کرتا, جس کے بدن پہ قمیص و کرتا نہیں ہے, ایک تہبند پہنی ہے, ایک چھوٹا سا درہ اور سوٹا پاس میں رکھا ہوا ہے, اور تکیا بھی نہیں ہے, ہاتھوں کا تکیا بنا کے سو رہا ہے. سمجھ گیا جیسا حلیہ بتایا تھا یہی فاروق اعظم لگتے ہیں. اللہ اللہ اس کو کہا اے بھائی ذرا اٹھو, مجھے پوچھنا ہے کہ تمہیں عمر بن خطاب امیر المومنین ہو, آواز لگانا تھا. فاروق اعظم کی آنکھ کھل گئی. وہ قاصد کہتا ہے بتائے تو صحیح, عمر بن خطاب امیر المسلمین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم سے ملاقات کرنے آیا ہو, کہاں ملیں گے؟ اٹھنے والا کہتا ہے اے پوچھنے والے, جس سے پوچھ رہا ہے یہ فقیر ہی عمر بن خطاب امیر المومنین فاروق اعظم ہے. اللہ اللہ. وہ کہتا ہے حضور آپ دستہ نہیں رکھتے, محافظ نہیں رکھتے؟ کہا نہیں نہیں ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. وہ قاصد سوچ میں رہ گیا اور فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھ کر اس کے ذہن و فکر میں انقلاب آتا ہے. وہ کہتا ہے حضور سمجھ گیا سارا فلسفہ, میرا بادشاہ ظلم کرتا ہے, کبھی چین کی نیند نہیں سو پاتا ہے. اس کے کمرے کے باہر سپاہی, اس کے گدے کے پاس سپاہی, اس کے محل کے باہر سپاہی. میرا بادشاہ ظلم کرتا ہے, چین کی نیند نہیں سوتا. آپ انصاف کیا ہے تو کہیں بھی آپ چین کا نیند اور آرام کر لیتے ہیں. آپ انصاف کرتے ہیں تو کہیں بھی چین کی نیند سو جاتے ہیں. میرا بادشاہ ظلم کرتا ہے, آپ ایسے ہی نکل جاتے ہیں. میرا بادشاہ سال میں ایک مرتبہ اپنے محل سے باہر نکلتا ہے. جب باہر نکلتا ہے تو دائیں طرف ہزاروں فوج, بائیں طرف ہزاروں کا دستہ, آگے پیچھے پروٹوکول ہزاروں کا دستہ. ایک مرتبہ سال میں میرا بادشاہ اپنے محل سے باہر نکلتا ہے تو لاکھوں لوگ سپاہی آگے پیچھے اس کی حفاظت کے لیے آتے ہیں. کوئی دائیں سے حملہ نہ کرے, کوئی بائیں سے, کوئی آگے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کرے. میرا بادشاہ ظلم کرتا ہے اور چین سے نہیں رہ پاتا. آپ نے انصاف کو اپنا وتیرہ بنایا, آپ نے عدل کو دستور بنایا, آپ نے مساوات کو قانون کی شکل میں اس پہ عمل کیا, عمل کروایا, جس کا نتیجہ ہے ظلم کرنے والا چین کی نیند نہیں سوتا اور انصاف کرنے والا مدینے کے جس گلی میں جائے سوتا ہے, سکون کی نیند اللہ اس پہ غالب کر دیتا ہے. یہی ہے انصاف کا فلسفہ. وہ قاصد کہتا ہے حضور اگر روم کا بادشاہ کا قاصد بن کے نہ آیا ہوتا ابھی آپ کے بارگاہ میں کلمہ پڑھ لیتا, مگر سمجھ گیا کامیابی اسی زندگی میں ہے, کامرانی اسی زندگی میں ہے. اس نے جو ہے اپنا واپس گیا اور واپس جانے کے بعد روم کے بادشاہ سے ملا, اپنے بادشاہ سے مل کے کہتا ہے اس کی وردی پہنی تھی, اس کا پٹھا اٹھارا, اس کے جتنے اسٹار سے سب اس کی وردی کی علامتیں سمبولز اتارے اور کہا بادشاہ سمجھ گیا میں اس زندگی میں نہیں رہنا چاہتا. آپ ظلم کرتے مگر چین سے نہیں سو پاتے. میں نے زندگی تو عمر بن خطاب کی دیکھی ہے. وہ کہتا ہے لو تمہاری سلطنت تمہیں مبارک, تمہارا مال تمہارا پیسہ بادشاہ تمہیں مبارک. میں تو اس عمر کے پاس جاؤں گا جس میں صداقت ہے, جس میں عدالت و مساوات ہے. اس نے اسی دربار میں بادشاہ کے سامنے اس کی نوکری سے استعفیٰ دیا, مدینے میں آیا, کلمہ پڑھا اور زندگی بھر فاروق اعظم کی غلامی میں زندگی گزار دیتا ہے.
یہ ہوتا ہے انصاف، یعنی جو انصاف کرتا ہے وہ چین کی نیند سوتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے وہ نہیں سوتا ہے، جو غلط پیسہ کماتا ہے وہ چین کی نیند نہیں سوتا ہے، اسے ہمیشہ خطرہ رہتا ہے، ہمیشہ ڈر رہتا ہے، جو ادھر لے لیا ادھر لے لیا وہ بھی نہیں سوتا ہے، رات کو ڈپریشن کی گولیاں لیتا ہے، ادھر کا قرضہ باقی ہے ادھر کا قرضہ باقی ہے، پھر کیا چیٹنگ کرے گا، ادھر کا لاکھ باقی ہے ادھر سے لاکھ دے کے اس کو دے گا، اور پھر ادھر والا لاکھ تیسرے سے لے گا، پھر چوتھے سے لے گا، اور ساری جگہوں سے سود بڑھتا رہے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ رات کو نیند نہیں کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈپریشن کی گولیاں لے گا، زندگی اسی میں ختم ہو جائے گی۔ جو ظلم کرتا ہے اسے خطرہ رہتا ہے یہاں سے کوئی حملہ نہ کرے وہاں سے کوئی حملہ نہ کرے، جو انصاف کرتا ہے وہ پوری دنیا پہ بھی حکومت کرے، اسے کسی کا ڈر نہیں رہتا، وہ سمجھتا ہے جب میں نے کسی کا نہیں بگاڑا ہے میرا رب میرے ساتھ بہتر فرمائے گا، میرا رب میری حفاظت کرے گا، پھر اللہ ان کے لیے فرشتوں کا دستہ لگا دیتا ہے، آگے سے فرشتہ اس کی حفاظت کرے، پیچھے سے اس کا فرشتہ حفاظت کرتا ہے۔ جو انصاف کرتا ہے اللہ کے قانون پہ چلتا ہے وہ دنیا کا کوئی سپاہی رکھے نہ رکھے اللہ آسمان سے فرشتہ ان کی حفاظت کے لیے نازل فرماتا۔ یہی ہے انصاف کا دستور جناب فاروق اعظم نے جو ہے عطا فرمایا۔ جب تک رہے امور خلافت پر اسی طرح زندگی گزارتے رہیں اور اس طرح مصطفیٰ جان رحمت کی جانشینی کا حق ادا کیا۔ اللہ 10 سال 6 مہینے اور کچھ دن خلافت پہ متمکن رہے، مگر مگر چونکہ بزرگوں نے حدیث جو ہے فاروق اعظم کا قول نقل فرمایا ہے، حضرت فاروق اعظم کہا کرتے تھے اللہم ارزق شہادتاً فی سبیلک ورزق مدفن فی دیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، فاروق اعظم کہا کرتے الہ العالمین مجھے تیری راہ میں جو یہ شہادت عطا فرما اور تیرے محبوب کے مدینے میں مجھ کو مدفن عطا فرما۔ یہ دعا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک مجوسی غلام تھا جس کا نام فیروز ابو لؤلؤ تھا۔ ایک مرتبہ وہ فاروق اعظم کے پاس شکایت لے کے آیا تھا، حضور میں مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہوں اور میرا مالک روزانہ 4 درہم مجھ سے لیتا ہے، آپ کم کروا دیجئے، میں اس کا غلام ہوں الگ بات ہے، مگر وہ روزانہ 4 درہم لیتا ہے میرے پاس، اب میں اپنا کماؤ کہ ان کو دوں۔ فاروق اعظم کہتے ہیں تو نقاشی کا کام اچھا کرتا ہے، تو کارپینٹر ہے، بڑھائی کا کام اچھا کرتا ہے، اور بہت سارے تو فن جانتا ہے، اور تو بہت سارا کما لیتا ہے، جب اتنا کما لیتا ہے تو اپنے مالک کو 4 درہم دینا تیرے لیے مشکل نہیں ہے۔ فاروق اعظم نے فیصلہ اس مجوسی ابو لؤلؤ غلام کے مالک حضرت مغیرہ بن شعبہ جو صحابی تھے ان کے حق میں فیصلہ کیا کہ تو 4 درہم دے سکتا ہے، تو غلط اپنے مالک کی شکایت لے کے آیا ہے۔ اللہ اب اسی وقت سے جو ہے یہ مجوسی غلام فاروق اعظم کا دشمن ہو گیا، موقع کی طاق میں تھا۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم نے اس کو بلایا اور کہا کہ تو ایک مرتبہ کہتا تھا کہ تو ایسی چکی بنانا جانتا ہے جو ہوا سے چلے آٹا ایسے ہی پیس جائے، کہاں جانتا ہوں۔ اب اس نے تیور بدل کے کہا، چونکہ وہ پہلے والا واقعہ تھا، فاروق اعظم نے وہ فیصلہ اس کے مالک مغیرہ بن شعبہ کے حق میں کیا تھا، اسی وقت سے یہ مجوسی غلام فاروق اعظم کا دشمن ہو گیا تھا۔ جب فاروق اعظم نے کہا کہ تو بولتا ہے ایسی چکی بنانا جانتا ہے جو ہوا سے چلے آٹا ایسے ہی پیس جائے، تو اس نے تیور بدل کے کہا ہاں جانتا ہوں، اور ایسی چکی بناؤں گا کہ قیامت تک لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ خیر وہ کہہ کے چلا گیا۔ فاروق اعظم مدبر آدمی ہے، تدبر اللہ نے ان کو دیا تھا، سمجھ گئے۔ فاروق اعظم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں یہ جوان اس جملے میں مجھے قتل اور موت کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ اس نے تیور بدل کے بات کی، آپ فرماتے ہیں یہ مجھے دھمکی دے کے گیا ہے، مگر آپ نے کوئی کاروائی نہیں کی، اگنور کر دیا، یہاں تک کہ آپ ایک دن جو ہے مسجد نبی میں نماز کے لیے تشریف لائے، اور آپ کی عادت کریمہ تھی صف میں کھڑے ہونے سے پہلے آپ فرماتے تھے عادل الصفوف، صفیں سیدھی کر لو، صفیں سیدھی کر لو۔ آپ جو ہے صفوں کو سیدھی کرواتے ہیں، اور وہ دشمن مجوسی غلام ابو لؤلؤ طاق میں تھا کہ کوئی موقع ملے اور فاروق اعظم کو قتل کر دیا جائے۔ اپنا خنجر زہر میں بجھا ہوا
صبح صبح کا وقت تھا، فجر کا وقت تھا، اندھیرا تھا، اور وہ صفوں کی ترتیب میں جہاں مکبر کھڑا ہوتا ہے اس کے قریب آ گیا۔ فاروق اعظم نے صفوں کو سیدھا کروایا، آپ مصلی پہ چڑھے، آپ نماز کے لیے تکبیر کہتے ہیں، آپ نے جیسے ہی نماز شروع فرمائی ہے، اس مجوسی غلام ابو لولو نے موقع کو غنیمت جانا، اپنا خنجر نکال کر آپ کی گردن پر، آپ کے پہلو میں ایسا زبردست وار کیا کہ خون کا فوارہ جناب فاروق اعظم کے جسم سے نکلا۔ آپ اسی جگہ نڈال پڑ گئے، اور چونکہ نماز شروع کر دی تھی، فوراً پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے، آپ نے فوراً اشارہ کیا، عبد الرحمن بن عوف آپ کی جگہ پہ باقی نماز پڑھاتے ہیں۔ مختصر 2 سورت پڑھائی، نماز ختم کی، حضرت فاروق اعظم کو گھر پہ لے جایا گیا، نبیذ تمر پلائی گئی، دودھ پلایا گیا، مگر وہ زخم کے راستے سے نکل گیا، خون بہت بہہ گیا تھا، مگر فاروق اعظم اللہ کی یاد جن کے دل میں، خوف خدا خشیت الہی جن کے دل میں ہے، مسلسل سورج کو دیکھ رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں میری نماز مکمل نہیں فرمائی، سورج طلوع ہونے والا ہے، عمر نے ابھی تک نماز نہیں ادا فرمائی۔ بتائیے کتنی محبت ہے نماز سے، اس حال میں نماز یاد آئے گی، خون کا فوارہ نکل گیا ہے، جان جانے کے در پہ ہے، مگر فاروق اعظم سورج کو دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری نماز ابھی تک باقی ہے۔ اللہ اللہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے سے محبت فاروق اعظم کو ہے، یہ الفت فجر کی نماز اور نمازوں سے جناب فاروق اعظم کو محبت ہے، یہاں تک کہ بعد میں اس قاتل ابو لولو کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس نے اپنے چاقو سے بہت سارے لوگوں کو زخمی کر دیا، اور زخمی کی وجہ سے بعد میں 6 لوگ اسی زخم کی وجہ سے انتقال بھی کر گئے۔ اس کو پکڑ لیا جب لوگوں نے، اب جب اس مجوسی غلام نے دیکھا پکڑ لیا ہے اب لوگ مار دیں گے، اس نے اسی خنجر کو اپنے جو ہے پیٹ میں پیوست کر لیا، آتما ہتیا سوسائڈ کر لی۔ فاروق اعظم پوچھتا ہے جس نے مجھے وار کیا وہ کون تھا؟ کہ حضور مغیرہ بن شعبہ کا مجوسی غلام تھا۔ آپ فرماتے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کسی مسلمان کے ہاتھ سے یہ کام نہ ہوا، کسی مومن کے ہاتھ سے یہ کام نہ ہوا، یعنی وہ مجوسی تھا ابو لولو۔ فاروق اعظم فرماتے الحمدللہ کسی مسلمان اس گناہ میں ملوث نہ ہوا، ورنہ مجھے جو ہے خنجر مارنے کے جو ہے اس پہ گناہ ہوتا اگر وہ مومن ہوتا۔ اللہ اللہ، ابو لولو اس مجوسی غلام نے اپنے آپ کو جو ہے قتل کر دیا۔ آج بھی ایران میں شیعہ لوگوں نے اس کا مزار بنایا ہے، یہ قاتل کا مزار بنایا ہے ابو لولو کا، یہی بورے ہورے شیعہ لوگ، ان لوگوں نے ایران میں فاروق اعظم کے قاتل کا مزار بنایا ہے، اور لکھا ہوا ہے مرقد الشیخ حضرت فیروز ابو لولو رحمت اللہ تعالی الباد اللہ استغفر اللہ۔ بتاؤ یہ محبت رسول ہے؟ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، یہ شیعہ لوگ ہیں جن کی فطرت میں عمر سے عداوت کرنا، جن کی فطرت میں ابو بکر صدیق سے عداوت کرنا۔ ہم تھوڑے فائدے کے لیے ان کے ساتھ میل جول تو رکھتے ہیں، مگر یاد رکھیے خطرناک قوم ہے، دنیا کی بدترین قوم شیعہ ہے، جو اپنے محبت علی کی آڑ میں صحابہ کی توہین کر رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت زبیر اور جو ہے حضرت شیخین یعنی ابو بکر و فاروق اعظم کے دشمن ہے۔ بتاؤ ایران میں جس آدمی نے فاروق اعظم کو قتل کیا اس کا مزار بنایا ہے، لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے نام کا عرس لگایا جاتا ہے، اس کے نام کا میلہ لگایا جاتا ہے۔ کتنی خطرناک قوم ہو سکتی ہے، آپ اسی سے انداز لگائے۔ یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے جناب عبداللہ سے کہتے ہیں جاؤ امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ سے اجازت لو اور کہو عمر بن خطاب رسول پاک اپنے ساتھی ابو بکر کے پاس میں دفن ہونے کی خواہش کرتا ہے، آپ اجازت دیتی ہیں؟ فاروق اعظم کے شہزادی حضرت عبداللہ گئے، حضرت عائشہ سے کہتے ہیں ابا جان اس حال میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ شہادت پا جائیں، اور کہہ رہے ہیں اگر شہادت ہو جائے تو رسول پاک اور ابو بکر اپنے ساتھی کے درمیان وہ جو ہے پاس میں دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ اب جہاں رسول پاک کا مزار ہے، جہاں حضرت ابو بکر آرام کر رہے ہیں، یہ مکان حضرت عائشہ کا ہے، یہ حجرہ حضرت عائشہ کا تھا۔ بتاؤ دنیا میں کس کی تمنا نہ ہوگی کہ وہ رسول پاک کے پاس میں دفن ہو، جبکہ دفن ہونے والے رسول پاک کا جو مزار پاک ہے، رسول پاک حضرت عائشہ کے شوہر ہے، پاس میں دفن ہونے والے حضرت ابو بکر صدیق یہ حضرت عائشہ کے ابا جان ہے۔ کیا بیٹی کی خواہش نہ ہوگی کہ میں بھی اپنے باپ کے ساتھ پاس میں دفن کی جاؤ؟
کیا اپنی بیوی کی خواہش نہ ہوگی کہ موت کے بعد مجھے بھی رسول پاک اپنے شوہر کے پاس میں دفن کر دیا جائے، جبکہ وہ شوہر رسول اعظم ہے؟ کس کی خواہش نہ ہوگی؟ مگر صحابہ کا اظہار دیکھیے، ان کا جذبہ دیکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ سنو، وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے سنبھال کے رکھی تھی، مگر میں اپنی ذات پہ عمر کو ترجیح دے رہی ہوں، اپنی ذات سے عمر کو بری سمجھ رہی ہوں، لہذا میں اجازت دیتی ہوں اگر عمر انتقال شہادت پا جائے تو اسی حجرے میں فاروق اعظم کو دفنایا جائے، اس کی اجازت حضرت عائشہ نے عطا فرمائی۔ بتائیے کتنا بڑا جگر ہو، کتنا بڑا کلیجہ ہوگا، ورنہ یہ چیز آپ ذرا ڈیپلی سوچئے، یہ کتنا بڑا مقام ہے، حجرہ عائشہ کا ہے، جگہ حضرت عائشہ کی ہے، اور قبر مصطفیٰ، قبر ابو بکر صدیق ہے، ایک قبر باپ کی، ایک قبر شوہر کی، ایک مزار شوہر کا ہے۔ بتائیے خواہش نہ ہوگی، مگر صحابہ میں ایثار تھا، آپس میں جو ہے کتنی محبت تھی۔ فاروق اعظم نے جب ان کا بیٹا آیا حضرت عمر سے کہتا ہے ابا جان، ام المومنین جناب عائشہ نے اجازت عطا فرمائی ہے، آپ کہتے الحمدللہ، وصیت کی، کہا کتنا قرض ہے؟ 80,000 قرض ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس جو سامان ہیں ان کو بیچ کر ان لوگوں کو قرض ادا کر دیا جائے۔ 80,000 کا قرض ہے۔ بتائیے آدھی دنیا کے بادشاہ فاروق اعظم ہیں، اگر چاہتے تو سونا گھر میں پڑا ہوتا، چاہتے تو چاندی گھر میں پڑا ہوتا، مگر جب امیر المومنین انتقال فرما رہے ہیں ان پہ 80,000 کا قرض، یعنی حکومت کا قرض نہیں تھا، ذاتی عمر کا خرچ ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ جب پی ایم بدلا ہے تو پھر چائنا اتنا مانگ رہا ہے، جو ہے RBI اتنا مانگ رہی ہے، سوئس بینک میں اتنا دینا باقی ہے۔ یہ نہیں ملک کا اوپر قرضہ کر کے گیا ہے، نہیں، ملک کو تو بہتر بنایا ہے، خود کا ذاتی قرضہ فاروق اعظم کا 80,000 ہے۔ بتائیے یعنی گویا کہ اپنے لیے کبھی خرچی نہ کیا، ہمیشہ مومنوں کی بھلائی اور مسلمانوں کی بھلائی میں حصہ لیتے رہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے پاس تلوار، میرے پاس ذرا، میرے پاس فلاں سامان ہے، ان کو بیچ کر ان کا قرض ادا کیا جائے میرا، اور پھر بھی قرض بچ جائے قبیلہ بنو عدی کے لوگوں سے قرض طلب کیا جائے اور وہ میرا قرض ادا کریں گے، اس کے بعد بھی بچ جائیں، یا وہ نہ کہیں تو قریش کے فلاں آدمی میرا قرض ادا کریں گے۔ اللہ اللہ، اتنی ساری وصیت کرتے ہیں۔ بتاؤ قرض کی اہمیت کتنی ہے؟ عمر جیسا صحابی قرض کی وصیت کر رہا ہے، اور سارے صحابہ یہی وصیت کرتے تھے۔ آج اس کی اہمیت نہیں ہے، سود کا بازار گرم ہے، سود و بیاج کا بازار گرم ہے، کس کا کتنا لے لیا کوئی پتہ نہیں، مر رہا ہے تو قرض کی فکر نہیں ہے، یہ زمین یہ بیٹھا لے گا، فلاں زمین یہ بیٹھا لے گا۔ میرے بعد اس کا جو بتائی، ایک جگہ تو مجھے ایسا اتفاق ہوا، ایک آدمی مر رہا تھا، مرتے مرتے اپنے بیٹے کو ATM کا کوڈ بتا رہا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی اس وقت تو فرشتہ روح لینے آتا ہے، اس وقت تو خوف خدا آ جانا چاہیے تھا، مگر اس وقت کلمہ نہیں آ رہا ہے، اس وقت اللہ اس کے رسول کی وصیت یاد نہیں آ رہی ہے، اس وقت یہ نہیں آ رہا میرے پاس اتنا ہے تو قرض ادا کر دینا، یا میرے نام پہ میری نماز چھوٹی ہے تو فدیہ دے دینا، یہ نہیں یاد آ رہا ہے۔ بیٹے کو بتا رہا ہے ATM کا کوڈ کیا ہے، بتا رہا ہے فلاں سے جو جھگڑا چل رہا ہے میرے مرنے کے بعد بھی اس کو ڈھیل مت دینا، جگہ حاصل کر کے لینا، کھیتی حاصل کر کے لینا۔ بتائیے خوف خدا نکل گیا۔ موت جب جسم سے روح نکلنے والی ہے اور فرشتہ ملک الموت کو بندہ دیکھے گا، اپنی قبر اپنے عذاب یاد آ جانا چاہیے تھا، زندگی میں جتنا گناہ کیا ہے وہ ساری چیزیں یاد آنی چاہیے تھی، مگر اس وقت بھی شیطان اس قدر دماغ پہ پہرا ڈال دیتا ہے وہ چیزیں یاد نہیں آتی۔ بزرگ اور صحابہ کی زندگی دیکھیے، فاروق اعظم اس وقت کہہ رہے ہیں میرا قرض ادا کر دیا جائے، اور نصیحت وصیت کر رہے ہیں، علی ہیں، عثمان ہے، سعد ہیں، زبیر ہے، عبد الرحمن ہے، یہ سب میٹنگ قائم کرے اور ان کی میٹنگ میں جو طے پائے اور ان کے رائے سے جو کام ہوگا وہی طے پائے گا، وہی میرے بعد تیسرا خلیفۃ المسلمین بنے گا۔ اللہ اللہ، اور پھر اپنے بیٹے کو تاکید فرماتے ہیں پھر ایک بار میرا جنازہ مصطفیٰ جان رحمت کی دہلیز کے پاس لے جانا، اور پھر ایک بار ام المومنین عائشہ
عائشہ صدیقہ سے اجازت طلب کرنا، ہو سکتا ہے کہ شرما شرمی میں اجازت دی ہو، پھر ایک مرتبہ اجازت دے طلب کرنا اور پھر اجازت دے تب جا کے مجھے میرے دوست ابو بکر اور میرے آقا مصطفیٰ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ آپ کا جنازہ لایا گیا، پھر حضرت ام المومنین سے اجازت طلب کی جاتی ہے، آپ پردے کے پیچھے اجازت دیتی ہے اور پھر حضرت فاروق اعظم کو مصطفیٰ جان رحمت کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور اس طرح مصطفیٰ کی جانشینی کا حق ادا کیا۔ اللہ اللہ کہ پوری دنیا میں انصاف پھیلا دیا۔ آج فاروق اعظم کے انصاف کے مثال نہیں ملتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ عمر جن کے آداب پیشیدہ سکر، وہ عمر جن کے آداب پیشیدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ہم زبان نبی ترجمان نبی، جان و شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضرت فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ اور فرماتے ہیں ہم زبان نبی ترجمان نبی، جان و شان عدالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ان کے آگے حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ اور کہتے ہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔